خالہ اور عظمیٰ میرے سامنے کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں نے ان کو سمجھا دیا ہے۔ تو خالہ نے عظمیٰ کی طرف دیکھا اور اپنی پلکیں جھکا کر اس سے ہاں میں اشارہ کیا کہ میری ندیم سے بات ہو چکی ہے، اور پھر میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عالیہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تو میں نے خالہ کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ عالیہ خالہ کی طرف دیکھ کر بولی، تم نے خالہ سے بھی تو شادی کرنی تھی، تو باجی کے ساتھ ہی خالہ سے بھی شادی کر لیتے۔ میں نے کہا میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، لیکن میں خالہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور یہ میری پہلی محبت ہے۔ جنہوں نے مجھے پیار کرنا سکھایا، انہوں نے مجھے احساس کرنا سکھایا۔ میرے لیے نرگس سب سے الگ ہے، اور میں نرگس سے شادی بھی سب سے الگ ہی کروں گا۔ میری بات سن کر خالہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ عالیہ بولی، اگر یہ بات ہے پھر تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ خالہ کی دفعہ بھی میں تمہیں سرپرائز دوں گی۔ میں نے کہا اگر اب یہی سرپرائز دو گی تو مجھ سے ڈسکس کر لینا۔ تو عالیہ مسکرا کر بولی، میں پاگل ہوں جو تمہیں یہی سرپرائز دوں گی، اب میں تمہیں کوئی اور سرپرائز دوں گی۔ یہ بات کر کے عالیہ مجھ سے باتیں کرنے لگی، اور خالہ بھی نیچے بیٹھ گئیں اور میرے دوست سے باتیں کرنے لگیں۔ اس کے بعد ہم سب کافی دیر تک ملاقات کرتے رہے۔ خالہ اور عظمیٰ ملاقات کرتے ہوئے شرما رہی تھیں، لیکن عالیہ تو جنگلی بلی بنی ہوئی تھی۔ ملاقات کرنے کے بعد میں کمرے میں ہی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ابھی سب سو رہے تھے۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 9 بجنے والے تھے۔ میں اٹھ کر باجی کے کمرے میں آیا تو وہ نہا کر کمرہ سیٹ کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، اٹھ گئے؟ میں نے کہا آپ کب اٹھی؟ آپ نے ہمیں اٹھایا کیوں نہیں؟ تو باجی مسکرا کر بولی، رات اتنی محنت کی ہے۔ تو میں نے کہا تم لوگوں کو آرام کرنے دوں، اور یہ بات کر کے باجی دوبارہ کام کرنے لگی۔ میں باجی کے پاس گیا اور ان کو پکڑ کر اپنی طرف کیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کو میرا ان کے ساتھ ملاقات کرنا اچھا نہیں لگا؟ تو باجی میری بات سن کر مسکرائی اور بولی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں۔ میں نے باجی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ باجی بولی، تم فریش ہو جاؤ، تب تک میں ان لوگوں کو بھی اٹھاتی ہوں۔ میں نے پوچھا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو باجی بولی، اب کافی بہتر ہے، اب تو چلنے میں بھی آسانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کو اٹھائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ بات کر کے میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ باجی کمرہ سیٹ کرنے کے بعد ان لوگوں کے کمرے میں گئیں اور باری باری سب کو اٹھانے لگیں۔
خالہ اور عظمیٰ تو اٹھ گئیں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ اتنی زیادہ ملاقات نہیں کی تھی، لیکن عالیہ سے میں نے اچھی خاصی ملاقات کی تھی۔ عالیہ اٹھ کر چلنے لگی تو لڑکھڑا کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ باجی مسکرائیں اور بولیں، لگتا ہے ندیم کو تمہارے ساتھ کچھ زیادہ ہی پیار ہے، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کریم لگا دیتی ہوں۔ عالیہ بولی، پتہ نہیں باجی آپ کے شوہر کو کیا ہے جو اسے پری اتنی زیادہ پسند ہے؟ باجی مسکرا کر بولیں، وہ پٹھان ہے، اس لیے اس کو پری سے بے انتہا محبت ہے۔ خالہ بولی، عارفہ کی یہ بات ٹھیک ہے، میں نے بھی ندیم سے کہا ہوا ہے کہ شادی کے بعد ہی میں اس کی پری سے ملاقات کرواؤں گی۔ اس کے بعد وہ چاروں اٹھ کر باہر آ گئیں۔ عالیہ باجی کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ باجی نے عالیہ کو کریم لگائی تو عالیہ ویسے ہی لیٹ گئی اور دوبارہ سو گئی۔ میں فریش ہو کر باہر آیا تو خالہ چلی گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں آیا تو عالیہ باجی کے بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ میں نے باجی سے پوچھا، ایسے کیا ہوا ہے؟ باجی بولیں، ایسے کیا ہونا ہے، وہی ہوا ہے جو میرے ساتھ ہونا تھا۔ اب میں نے کریم لگائی ہے تو لیٹے لیٹے ہی سو گئی ہے۔ میں نے کہا، آپ پانی گرم کر کے ٹب میں ڈال دیں، تھوڑی دیر ٹب میں بیٹھے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ باجی بولی، اتنی بھی طبیعت خراب نہیں ہے اس کی۔ عظمیٰ کے فریش ہونے کے بعد باجی نے عالیہ کو اٹھا کر فریش ہونے کے لیے بھیجا اور مجھے بولی، تم میرے ساتھ چلو، ہم ناشتے کا سامان لے آئیں۔ عظمیٰ بولی، ٹھیک ہے بھابھی، آپ بھائی کے ساتھ جائیں، میں اور خالہ تب تک اپنے کمرے کی صفائی وغیرہ کر لیتی ہیں۔ میں اور عارفہ دونوں نیچے آئے اور بائک پر ناشتہ لینے کے لیے نکل پڑے۔ باجی عارفہ میرے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے اپنا چہرہ میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ آج باجی عارفہ نے عبایا نہیں پہنا تھا۔ باجی عارفہ میرے پیچھے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، خیریت ہے؟ تو باجی بولی، آج میں اپنے شوہر کے ساتھ محفوظ محسوس کر رہی ہوں۔ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے دوبارہ سے زندگی ملے ہو۔ یہی باتیں کرتے کرتے ہم بیکری کی دکان پر پہنچ گئے۔ وہاں سے ہم نے کچھ سامان لیا اور واپس گھر آ گئے۔ تب تک عالیہ بھی فریش ہو چکی تھی۔ خالہ اور عظمیٰ نے بھی اپنا کام ختم کر لیا تھا اور وہ نیچے آ گئے تھے۔ باجی سے خالہ نے سامان پکڑا اور عظمیٰ کے ساتھ ناشتہ بنانے لگیں، جبکہ عالیہ نے باجی کی بیٹی کو پکڑا ہوا تھا۔ باجی کو دیکھ کر ان کی بیٹی شور مچانے لگی تو باجی نے اس کو اٹھا لیا۔ میں نے عالیہ کی طرف دیکھا اور کہا، تم تو عارفہ سے بھی زیادہ کمزور نکلے، مجھے امید نہیں تھی کہ تمہاری طبیعت بھی خراب ہوگی۔ عالیہ بولی، پتہ نہیں تمہیں کیا ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے
तुम जानवर बन जाते हो। थोड़ी देर बाद ही नाश्ता बन गया। फिर हम सब ने बैठकर नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने बाजी से पूछा कि आज का क्या प्लान है, तो बाजी बोली, मैं यही सोच रही हूँ कि कल तो नरगिस और उस्मा ने वापस चले जाना है, तो हम लोग आज इनको घुमा लाते हैं, पार्क वगैरह जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। मैंने खाला की तरफ देखकर कहा, आपका क्या ख्याल है? तो खाला बोली, अभी कल तो इतना खर्चा किया है, आज खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? हालिया मुस्कुरा कर बोली, खाला आप इसकी फिक्र मत करें, नदीम के पास बहुत पैसा है, अगर कुछ कमी होगी तो मैं इसको दे दूंगी। और वैसे भी नदीम की बीवी के पास भी बहुत पैसे हैं। तो खाला आलिया की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, ज़्यादा पैसे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ज़्यादा खर्चा किया जाए। मैंने कहा, खाला आप इसकी फिक्र मत करें। तो फिर ये तय हुआ कि हम आज पूरा दिन घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। तो मेरी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। नाश्ते के बाद मैंने कहा कि आप लोग तैयार हो जाइएगा, मैं थोड़ी देर प्रॉपर्टी वाले चचा से मिलाऊं। तो बाजी बोली, ठीक है। मैं अपने कमरे में आया और अपने कपड़े तब्दील किए और एक सफ़ेद सूट माया वाला पहना और अच्छी सी खुशबू लगाई। मैंने बाजी और बाकी लोगों से झूठ बोला था कि मैं प्रॉपर्टी वाले चचा से मिलने जा रहा हूँ। दरअसल मैं आज नगीना से मिलना चाहता था। इसने जो मुझे कार्ड दिया था मैंने वो अपनी जेब में डाला। इस पर नगीना का नंबर लिखा हुआ था। क्योंकि हमारे घर में टेलीफोन नहीं लगा हुआ था, इसलिए मुझे बाहर जाकर पैसों से कॉल करनी पड़नी थी। परफ्यूम लगाने के बाद मैं नीचे आया और मोटरसाइकिल पकड़कर घर से बाहर निकला और सीधा पीसीओ की दुकान पर गया, जो हमारी कॉलोनी से बाहर थी। वहां जाकर मैंने नगीना का नंबर मिलाया। पहली दफ़ा 2-3-4 दफ़ा बेल होने के बाद इसने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि कहीं इसने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया। मुझे गलत नंबर देकर मैंने दोबारा नंबर मिलाया, लेकिन फिर इसने फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे शक होने लगा था कि इसने मेरे साथ मजाक ही किया है। मैंने सोचा एक बार फिर कोशिश करता हूँ। तीसरी दफ़ा मैंने फ़ोन मिलाया तो इसने फ़ोन उठा लिया। मैंने हेलो कहा तो आगे से आवाज़ आई, जी कौन? मैंने कहा मुझे नगीना से बात करनी है। तो दूसरी तरफ से बहुत ही मध्यम और मीठी आवाज़ आई, मैं नगीना ही बात कर रही हूँ। आप कौन? मैंने कहा मैं नदीम हूँ। मेरी बात सुनकर नगीना थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैंने फिर हेलो हेलो कहा तो वो बोली, सुन रही हूँ। मैंने कहा कहीं मैंने तुम्हें फ़ोन करके गलती तो नहीं कर दी? तो वो बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं दरअसल सो रही थी, इस वजह से तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा सकी।
میں نے کہا اس وجہ سے تمہارا فون نہیں اٹھا سکے۔ میں نے کہا اس وقت سو رہی تھی؟ تو وہ بولی میرے پاس کون سا کوئی ہے جو مجھے جگائے، میں اکیلی ہی رہتی ہوں، جب میرا دل کرتا ہے اٹھتی ہوں، جب میرا دل کرتا ہے سو جاتی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ جس کالونی کا تم نے بتایا تھا کہ جہاں تمہارا گھر ہے، اسی کالونی میں ہم نے بھی مکان کرائے پر لیا ہے۔ تو میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی مجھے فون کرو گے، اور تم نے مجھے سرپرائز دیا کہ تم لوگ بھی یہیں شفٹ ہو گئے۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ باجی عارفہ اور عالیہ ہے۔ میں نے پوچھا تمہارے ساتھ سسر یا تمہارے شوہر کے گھر والے نہیں رہتے؟ تو وہ بولی نہیں، میرا شوہر اکیلا ہے۔ میں نے کہا پھر تم کس کے ساتھ رہتی ہو؟ تو نگینہ بولی میں ہوں اور میرے ساتھ نوکر رہتے ہیں۔ اب مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں نگینہ سے پوچھوں کہ اس کے گھر کا کیا ایڈریس ہے۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ پھر میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور کہا کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو یا تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دو۔ میری بات سن کر نگینہ خاموش ہو گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کے گھر کا ایڈریس نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے ایڈریس نہیں دینا چاہتی۔ تو نگینہ بولی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم نے اے بلاک میں گول چکر دیکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھا تو نہیں، لیکن میں پہنچ جاؤں گا۔ نگینہ بولی گول چکر کے سیدھی طرف زیڈ اسٹریٹ ہے، زیڈ اسٹریٹ میں بنگلہ نمبر 10 میں رہتی ہوں۔ جیسے ہی نگینہ نے بنگلہ نمبر 10 کی بات کی تو ایک پل کے لیے مجھے احساس ہوا کہ نگینہ کی شادی اتنے امیر شخص کے ساتھ کیسے ہو گئی۔ نگینہ بولی تم کب آؤ گے؟ میں نے خوش ہو کر کہا اگر کہتی ہو تو ابھی آ جاتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، تب تک میں فریش ہوتی ہوں اور گیٹ پر کہہ دیتی ہوں کہ تمہیں گیسٹ روم میں بٹھائیں۔ اور یہ کہہ کر نگینہ نے فون نیچے رکھ دیا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ میں نے پی سی او والے کو پیسے دیے اور بائک پر اے بلاک میں آ گیا، اور کسی سے میں نے گول چکر کے بارے میں پوچھا اور گول چکر کے پاس پہنچ گیا، اور پھر گول چکر کے ارد گرد گھومتے ہوئے اسٹریٹ ڈھونڈنے لگا۔ جیسے ہی میری نظر اس گلی کی طرف پڑی تو میں اس طرف مڑ گیا اور بنگلہ نمبر 10 ڈھونڈنے لگا۔ یہ گلی زیادہ لمبی نہیں تھی اور اس گلی میں بنے بنگلے بہت ہی بڑے بڑے تھے۔ میں آہستہ آہستہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور بنگلوں کے نمبر دیکھ رہا تھا۔ ہر بنگلے کے باہر اس زمانے کی جدید ترین کار کھڑی ہوئی تھی اور چوکیدار بھی بیٹھے تھے۔ میں ایسے ہی بنگلے کو دیکھ رہا تھا کہ ایک چوکیدار نے مجھے روک لیا۔ شاید اس کو کوئی شک ہوا۔ جیسے ہی میں رکا تو وہ پوچھنے لگا مسٹر کیا مسئلہ ہے؟ خیریت ہے جو ادھر پھر رہے ہو؟ میں نے اس کو بتایا کہ مجھے بنگلہ نمبر 10 میں جانا ہے۔ وہ بولا
کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا میں ان کا مہمان ہوں، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ تو میں بنگلہ نمبر ہی دیکھ رہا تھا تو اس نے مجھے ایک دفعہ گھور کر دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ سب سے آخر والا بنگلہ 10 نمبر ہے۔ میں نے جلدی سے ریس دی اور آگے نکل گیا، اور جیسے ہی میں بنگلہ نمبر 10 کے پاس پہنچا تو میں نے نظر اٹھا کر بنگلے کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ بالکل فلمی سٹائل والا بنگلہ بنا ہوا تھا، اور گلی کے اینڈ میں 2 بڑے گھنے درخت بھی لگے ہوئے تھے، اور بنگلے کے باہر ایک بڑا سا چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کو سائڈ پر کھڑا کیا اور اس چوکیدار کے پاس گیا۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتا وہ بولا، تم ندیم ہو؟ میں نے کہا جی، مجھے نگینہ میڈم سے ملنا ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ غور سے میری حالت دیکھی اور پھر موٹر سائیکل کو دیکھا۔ چوکیدار مجھ سے پوچھنے لگا، تم میڈم کے کیا لگتے ہو؟ میں نے کہا تم انہیں سے پوچھ لینا کہ میں ان کا کیا لگتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر میری طرف گھور کر دیکھا اور بولا، اندر آ جائیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ اندر 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں اور بنگلہ اندر سے کافی بڑا تھا۔ میرے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی گراؤنڈ تھی، بیچ میں ایک روڈ بنا تھا اور تھوڑا سا آگے جا کر درمیان میں ایک بہت ہی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی تھی۔ چوکیدار مجھے ایک دروازے سے اندر لے گیا۔ اندر کا نظارہ بالکل اس ہوٹل کی طرح تھا جہاں ہم کل رہ کر آئے تھے۔ چوکیدار مجھے ایک سائڈ پر ایک بڑے سارے کمرے میں لے گیا اور مجھے صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور بولا، میڈم کا یہی انتظار کرنا اور یہیں آ جائیں گی۔ یہ بات کر کے چوکیدار چلا گیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔